سکتے۔ اللہ میں 5 سوال کروں گا، ان میں سے میرا سوال یہ رہے گا، اے اللہ آپ نے زمین کے اوپر، آپ نے دھرتی کے اوپر، آپ نے عرض کے اوپر نبیوں کو بھیجا ہے، حضرت آدم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، ان تمام نبیوں کو بھیجا، لیکن میں 5 سوال یہ کروں گا کہ میرا پہلا سوال میرے اللہ یہ ہے کہ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کو زمین پر بھیجا تھا، ان کو انعام کیا عطا فرمایا تھا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، میرے محبوب ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑا انعام ہی میں نے ابراہیم کو دیا تھا جو دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ انعام یہ تھا میرے محبوب، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ یہ تو سارے لوگوں کو معلوم ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا کہ ابراہیم ایک خدا کا اعلان کیوں کرتے ہیں، یہ ابراہیم معبودان باطلہ کی توہین کیوں کرتے ہیں، یہ 360 خداؤں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نمرود نے بڑی آگ تیار کروائی، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ تھی اور اتنی اونچی اس کی لپٹیں ہو رہی تھی، اتنے بلند اس کی آگ جا رہی تھی کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر جاتا تھا، اللہ کی قسم لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابراہیم ایک دن نہیں، ابراہیم علیہ السلام 2 دن نہیں، ایک قول کے مطابق ابراہیم خلیل اللہ 40 دن تک اس آگ میں پڑے رہے۔ 40 دن کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم جنت کی کرسی پر بیٹھ کر جنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ یہ انعام میں نے ابراہیم کو دیا تھا میرے محبوب، جو کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب اللہ نے دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ سے نکالا گیا، ذرا عشق تو دیکھو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب 40ویں دن آگ سے نکالا گیا، ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آنسو رک نہیں رہے۔ لوگوں نے گلے سے لگا لیا، اے ابراہیم تمہیں آگ سے بچا لیا، تم آگ سے نکل آئے، اب بیوی بھی تمہیں مل گئی، تمہاری اولاد موجود ہے، تمہارا گھر مکان موجود ہے۔ ہائے ہائے، ان کا عشق کیا تھا اللہ کی طرف، اللہ سے انہیں محبت کیا تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ اور زیادہ رونے لگے، کہا اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس آگ کے اندر جب میں پڑا تھا تمہیں تو آگ نظر آ رہی تھی، مجھے جنت کا باغ نظر آ رہا تھا، اور میں پھر آگ میں دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر اس طریقے کی آگ کے اندر مجھے بھیج دیا جائے۔ ابراہیم کیوں، کیا وجہ؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں آگ میں 40 دن تک مسلسل رہا ہوں، میرا اللہ روز آنا صبح کو دیدار کے لیے میرے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ میرا اللہ مجھ سے خود پوچھتا تھا، ابراہیم تیرا حال کیا ہے؟ مجھے آگ کی تپش نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ کے کلام کے اندر کتنی وسعت ہے، اللہ کے کلام کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اللہ یہ کہہ دیتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی کا لفظ نہ استعمال فرماتے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے سلامن کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اے آگ تو اتنی زیادہ ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم کو کہیں نزلہ ہو جائے، اور اتنی زیادہ گرم بھی مت رہنا کہ ابراہیم کے پسینے کا قطرہ نکل جائے، بالکل جنت کا باغ تو بن جا۔ ہائے اللہ کی ایک آیت کو سن کر آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا۔ آگ کا تو کام جلانا ہے، آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا صرف اللہ کے ایک آیت سن کر۔ اے مسلمانوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رات و دن ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ زنا سے ہمیں منع کرتا ہے، رات و دن ہم قرآن پڑھتے، اللہ غیر اللہ کی عبادت سے منع فرماتا ہے، رات و دن ہم قرآن پڑھتے، اللہ ہمیں حقوق العباد کی ترغیب دیتا ہے۔ بتاؤ ہماری حالت بری بدلی ہے، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے؟ ہم سے اچھی تو ایک آگ ہے، ہم سے اچھے تو ایک درخت ہیں جنہوں نے ایک ایک حکم سن کر رب العالمین کے تابعداری میں سر جھکا دیا۔
چونکہ بات لمبی ہو جائے، پہلا سوال میرے آقا نے فرمایا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے انعام کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب ابراہیم کو میں نے انعام یہ دیا ہے کہ میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اے اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے دنیا میں بھیجا اور ان کو انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ اکبر! کسی اور نبی نے ایسے سوال ہی نہیں کیے، کیونکہ اس نبی کا ذہن بھی اعلیٰ ہے، اس نبی کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اس نبی کی شان ہی کچھ اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انعام کیا دیا تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ تو میرے دوستو اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے محبوب تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہو، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت انعام دیے، ان میں سے میرا ایک انعام یہ ہے کہ میں نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ ہم نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جب موسیٰ کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، جس کا مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے، بنو اسرائیل کو لے کر کے، یہ جو فرعون ظلم ان پر کر رہا ہے، انہیں ستا رہا ہے، تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کے لیا اور ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 1,00,000 تھی۔ میرے دوستوں موسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو لے کر کے چلتے ہیں، ہائے اس میں بچے بھی موجود ہیں، اس میں عورتیں بھی موجود ہیں، ان کے سامان بھی اس میں ہیں، ان کے ساتھ میں ہیں، مرد بھی ہیں۔ آپ جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے ہیں اور فرمایا کہ مجھے راستہ میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اچھا اس طرف سے چلو، تو جاتے جاتے دیکھا سامنے کوئی راستہ نہیں، بلکہ سامنے سمندر آ گیا ہے، سامنے بہت بڑی نہر آ گئی ہے، دریا آ گئی ہے، سمندر آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ مجھے نکال کر لا رہے ہیں اور فرعون سے بچانے کے لیے اب تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ایسا نہ ہو فرعون کو خبر ہو جائے، ایسا نہ ہو فرعون کے جو سپاہی لگے ہوئے ہیں، فرعون کے جو خادم لگے ہوئے ہیں، فرعون کے جو حکومت کے لوگ لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو انہیں خبر آ جائے اور وہ ہم پر حملہ کر دے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے اے اللہ اب تو یہاں پر پھنس گیا، ادھر تو کوئی راستہ نہیں۔ ادھر سے تھوڑی سی آواز سنائی دی کہ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ادھر فرعون کا لشکر بھی حملے کے لیے آ رہا ہے، انہیں پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں، وہ دوڑا اور فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ آج تو ادھر فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں، یہ قوم کہے گی کہ پیغمبر خدا نے مجھے برباد کر دیا، انہوں نے میرا گھر چھڑوا دیا، انہوں نے مجھے قتل کروا دیا، میرے بچوں کی زندگی برباد کر دی، اے اللہ کوئی انتظام فرما۔ آواز آئی اے موسیٰ، یہ بھی پارے کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ میرے ہاتھ کے اندر عصا ہے، لاٹھی ہے، چھڑی ہے۔ کہا اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پر مار دو۔ اے میرے اللہ یہ چھڑی ہے، اس کو پانی پر مارنے سے کیا ہوگا، اس کو پانی پر پٹکنے سے کیا ہوگا، بلکہ اس سے پانی تو اچھلے گا اور جسم کو تر کر دے گا، جسم کو بھگا دے گا۔ اے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اے موسیٰ چھڑی کو مارنا سمندر میں تیرا کام ہے اور راستے بنانا تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر فرمایا موسیٰ چھڑی کو تو مار دے، چھڑی کو تو ایک مرتبہ مارے گا، میری کبریائی کی قسم میں اس کے اندر ایک راستہ نہیں بلکہ 12 راستے اس کے اندر بنا دوں گا۔ تو میرے دوستوں ایک انعام یہ فرمایا اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے محبوب میں نے موسیٰ کو انعام جو دیا تھا ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ میں نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے تھے۔ راستہ کیسا تھا بات لمبی ہو جائے گی۔ تیسرا سوال میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ حضرت داؤد کو آپ نے دنیا کے اندر بھیجا، ان کو انعام کیا دیا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے محبوب میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انہیں توریت عطا فرمائی، انہیں زبور عطا فرمائی۔ اے میرے محبوب میں نے حضرت داؤد کو ایک انعام یہ دیا تھا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے اور جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک انعام یہ تھا کہ وہ ان کی آواز اتنی اچھی تھی پہاڑ بھی ہلنے لگتے تھے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے سننے کے لیے
ٹھہر جاتے تھے۔ اور ان کا ایک انعام یہ بھی تھا میرا محبوب کہ میں نے حضرت داؤد کو ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت دی تھی، یہ انعام دیا تھا کہ کوئی بھی لوہا جب ان کی ہاتھ میں آتا تھا لوہا موم کی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ یہ انعام حضرت داؤد کو دیا، کتنا بڑا سخت لوہا کیوں نہ ہو، لیکن داؤد علیہ السلام جب اس کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ یہ 4 سوال ہو گئے، ابراہیم کو کیا دیا، حضرت موسیٰ کو کیا دیا، حضرت داؤد کو کیا دیا، اور اس کے بعد میں جب آیا نمبر کا اے اللہ اب میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو آپ نے انعام کیا دیا تھا۔ حضرت سلیمان کا بھی بہت بڑا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو انعامات میں سے سب سے بڑا انعام کیا دیا تھا؟ کہ میرے محبوب سن لو، میں نے حضرت سلیمان کو وہ بادشاہت عطا کی تھی، قیامت تک اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا، جس کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، اس کی بادشاہت تو انسانوں پر بھی تھی، اس کی بادشاہت تو جناتوں پر بھی تھی، اس کی بادشاہت چرندوں پرندوں پر بھی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا میں نے سلیمان کو بادشاہت ہوا پر بھی عطا کی تھی۔ ہوا بھی حضرت سلیمان کی مرضی سے چلا کرتی تھی، جس طرف حضرت سلیمان حکم دیتے تھے اس طرف چلا کرتی تھی۔ چیٹیوں پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی، سانپوں پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میں نے حضرت سلیمان کو جو انعام دیا وہ یہ ہے، ایسی بادشاہت عطا کی تھی دنیا کے اندر ایسا دوسرا بادشاہ نہیں پیدا ہو سکتا، جس کی حکومت سانپ کے اوپر ہو، جس کی حکومت چیونٹیوں کے اوپر ہو، جس کی حکومت چرند اور پرندوں کے اوپر ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے، ہدہد غائب تھا، ٹائم زیادہ ہوا، بہرحال حضرت سلیمان کو انعام یہ دیا کہ ان کو ایسی بادشاہت عطا کی ہے جو دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملے گی۔ اب 4 سوال ہو گئے، اللہ اکبر، اب 5ویں سوال کی سننے کی ضرورت ہے۔ اب میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اے اللہ آپ نے جب حضرت ابراہیم کو آگ کو جنت کا باغ بنایا، اے اللہ ابراہیم زمین پر تھے، اے اللہ جب موسیٰ کو آپ نے دریا کے اندر راستہ دیا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے، اے اللہ داؤد کو جب آپ نے انعام دیا، داؤد علیہ السلام زمین پر تھے، اے اللہ جب سلیمان کو بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام زمین پر تھے۔ آج تیرا محبوب زمین پر نہیں، آج تیرا محبوب مکہ کے اندر نہیں، آج تیرا محبوب مدینہ کے اندر نہیں، اے اللہ آج تیرا محبوب تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ مجھے انعام کیا دے گا؟ اے اللہ مجھے انعام کیا دے گا؟ آج تو میں تمہارے قریب ہو گیا ہوں، میں انعام لینے کے لیے پاس میں آ گیا ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے محبوب تمہیں پتہ نہیں، میں تم کو وہ انعام دوں گا جو کسی نبی کے آنکھوں نے وہ انعام دیکھا نہیں، کسی نبی کے دل کے اندر آیا نہیں، کسی کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں آئے گا، وہ بھی انعام دوں گا۔ میرے محبوب تم سچ کہتے ہو، میں نے ابراہیم کو انعام دیا، میں نے حضرت موسیٰ کو دیا، حضرت داؤد کو دیا اور سب کو انعام دیا، لیکن میرے محبوب یہ سارے جو نبی تھے، یہ دنیا کے اندر جو گئے تھے، یہ مقتدی تھے، میں نے ان نبیوں کا تمہیں سردار بنا دیا، میں نے اس نبیوں کا تمہیں امام بنا دیا۔ اور آگے سن لو میرے محبوب، تیرا انعام یہ ہے کہ ایک تو تمہیں امام الانبیاء بنا دیا، ایک تو تمہیں نبیوں کا سردار بنا دیا، دوسرا انعام اے اللہ بھی انعام پورا نہیں ہوا، ابھی اور زیادہ چاہیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آگے بات سن لے، دنیا کے اندر جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا اور جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اے اللہ بھی انعام کم ہے، ابھی انعام اور زیادہ چاہیے۔ فرمایا جا میرے محبوب تیرا سب سے بڑا انعام یہ ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، وہ انعام یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی وہ انعام یہ ہے جہاں پر میرا نام لیا جائے گا، جہاں پر تیرے اللہ کا نام لیا جائے گا، میرے محبوب وہاں پر محمد کا بھی نام لیا جائے گا۔ اے میرے محبوب میں نے دنیا کے اندر توریت کو بھیجا ہے، توریت میں میرا نام
نام ہے وہیں پر محمد کا بھی نام ہے۔ میرے محبوب زبور کو بھیجا ہے، زبور میں میرا ذکر ہے، میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہے۔ انجیل بھیجی ہے، انجیل کے اندر میرا ذکر ہے، میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہے۔ یہاں تک کہ میرے محبوب یہاں تک کہ کسی بھی چیز کے اندر لے لینا، دنیا کے اندر جہاں پر میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تیری امت جو 5 وقت نماز پڑھے گی، شروع کرے گی تو میرا نام لے گی اللہ اکبر، لیکن جب ختم کرے گی التحیات میں تیرا نام آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ و رسولہ، وہاں پر رسول محمد کا نام آیا۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب تیرا مقام میرے نزدیک اتنا بڑا ہے، اور میرے نزدیک نماز وہی قبول ہے جس نماز کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور مصطفیٰ کے نام پر ختم کیا جائے۔ مجھے وہی نماز قبول ہے جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے، مصطفیٰ کے نام پر ختم کی جائے۔ یا تحیات کے اندر آتا ہے یہ کلمہ، اور تحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے معنی ضروری ہے۔ اللہ نے یہ مقام فرمایا جہاں پر تیرا ذکر ہوگا وہاں پر میرا بھی ذکر ہو، میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اے اللہ ابھی سوال، ابھی انعامات کی کچھ کمی رہ گئی، اللہ پاک رحمت جوش میں آتی رہی، اللہ پاک کی ہنسی نکل گئی، میرا محبوب تو سوال پر سوال اور انعام کو زیادتی کراتے جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بہت انعام دیے، کیونکہ مجھے میرے سامنے وقت کی قلت ہے، تو میرے دوستو اللہ نے آخری بات کیا فرما دی، اے میرے محبوب ٹھیک ہے میں آخری انعام اور بتاتا ہوں۔ میرے محبوب کل قیامت کے دن جب تیری امت گنہگار کھڑی ہوگی، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، تیری شفاعت کو انہیں ضرورت پڑے گی، تیری پیروی کی ضرورت پڑے گی۔ میرے محبوب میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے، تیری آنکھوں کے بارے میں بتاؤں گا، زبان کی بات چھوڑ دے، تیری باتوں کی بات چھوڑ دے، تیرے ہاتھوں کی بات چھوڑ دے، تیرے مسکرانے کی بات چھوڑ دے، بلکہ میرے نزدیک تیرے نظروں کا مقام یہ ہے میرے محبوب، جب قیامت کے دن میرے انعام دوں گا کہ جن جن گنہگاروں کی طرف تو نظر سے اشارہ کرتا جائے گا میں سب کو جنت بھیجتا جاؤں گا۔ سب سے بڑا انعام میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ صرف تیری نظر کے بارے میں، ہاتھ کی تو بہت بڑی بات ہے، زبان کی بہت بڑی بات ہے، چلنے کی بہت بڑی بات ہے، تیری نظر کا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن جن جن جہنمیوں کی طرف تو دیکھتا جائے گا اور مغفرت کے اشارے کرتا جائے گا، میری کبریائی قسم سب کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ انعام اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیا، یہ نوح علیہ السلام کو نہیں دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیا، عیسیٰ روح اللہ کو نہیں دیا، صرف محمد عربی کو یہ انعام دیا ہے کہ نظروں سے اشارہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا انعام میرے محبوب کا مجھے میرے محبوب کو ملا ہے۔ ہاں جو ہم ان کی امت ہیں، بتاؤ اگر میرا محبوب مجھ سے جب اتنی محبت کرتا ہے اپنی امت کی خاطر، یہ محبوب مجھے اشراق کی نماز میں کبھی نہیں بھولا، یہ محبوب ظہر کی نماز میں کبھی نہیں بھولا، یہ محبوب مجھے عصر کی نماز میں کبھی نہیں بھولا، مغرب کی نماز میں ہمیں کبھی نہیں بھولا، عشاء کی نماز میں کبھی نہیں بھولا، ہر نماز میں دعا کرتا تھا رب ہب لی امتی، میری امت کو معاف کر دے، تہجد کی نماز میں نہیں بھولا، حتیٰ کہ جب آخری وقت ہے روح پرواز ہو رہی اس وقت عائشہ کا خیال نہیں کیا، حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیا، اپنے بیٹوں کا نام نہیں لیا جو انتقال کر گئے تھے، اپنی بیٹیوں کا نام نہیں لیا، داماد حضرت علی کا نام نہیں لیا، عمر اور فاروق عمر کا نام نہیں لیا، صدیق اکبر کا نام نہیں لیا، بلکہ امی عائشہ کے دی میں نے کان جب لگائے محمد کی زبان پر تھا رب ہب لی امتی امتی امتی، اللہ امت کو معاف کر دے، اللہ امت کو معاف کر دے۔ مطلب ہم اتنے کنجوس ہو گئے، ہم اتنے بے حیا ہو گئے، ہم اتنے غیرت ہمارے اندر نہیں کہ نبی کا نام درود شریف پڑھ لیں۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، اور حضور نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب میرے آقا مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو اور جمعے کے دن تھوڑا اضافہ کر دیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں وہ مقام دے گے، اور نبی کی برکت سے جب نظر ان کی میرے قیامت کے دن پڑے گی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔